قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراثت کے حوالے سے کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جن کو اختصار کے ساتھ ایک دفعہ ذہن نشین کرنا مناسب ہوگا. تفصیلات تو اس کی بہت زیادہ ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر 3 قسم کے لوگ وارث بنتے ہیں. ان میں سے ایک قسم ذوی الفروض کہلاتی ہے. فروض فرض کی جمع ہے. فرض طے شدہ حصے کو کہتے ہیں کہ شریعت نے جن کے حصے متعین کر دیے. مثال کے طور پر بیوی کا حصہ طے کر دیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو، اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ ہو تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. حصہ طے کر دیا شریعت نے، نہ اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، یہ بھی ہم پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں. تو حصے طے کر دیے ہیں، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. اگر آدمی کی ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2 ثلث ملے گا. یہ حصے طے شدہ ہیں. تو ان رشتہ داروں کو اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ تقریباً 12 قسم کے لوگ ہیں کہ شریعت نے ان کے حصے طے کر دیے ہیں جس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. اور دوسری قسم کے لوگ عصبات کہلاتے ہیں. عصبہ کی جمع ہے. عصبہ ایسے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ اگر ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال ان کو ملتا ہے، اور اگر ذوی الفروض ہوں تو ان کو ان کے حصے دینے کے بعد باقی سارا وہ پھر عصبات کو مل جاتا ہے. اس میں بیٹے ہیں، اور اگر بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کے ساتھ مل کر وہ بھی عصبہ میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر والد ہے، اور اگر والد نہ ہو تو پھر بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چچا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. یہ ایک ترتیب ہے ان کی. تو ان کو عصبہ کہا جاتا ہے کہ اگر اصحاب الفرائض نہ ہوں تو سارا ان کو مل جاتا ہے، اور اگر اصحاب الفرائض ہوں تو ان کو ان کے حصے دینے کے بعد باقی ان کو ملتا ہے. اور تیسری قسم کے لوگ ذوی الارحام کہتے ہیں. محرم رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، جیسے ماموں، نانا، نواسا، پھوپھیاں، خالائیں. تو ان کے شریعت نے حصے متعین نہیں کیے، نہ یہ اصحاب الفرائض میں آتے ہیں اور نہ ہی عصبات میں آتے ہیں. لیکن اگر کسی آدمی کے عصبات بھی موجود نہ ہوں اور اصحاب الفرائض بھی موجود نہ ہوں تو پھر ان رشتوں کو وراثت ملتی ہے جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے. ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، تفصیلات ہیں، تو ان کو یہاں پر سمیٹنا، سمونا، سمجھنا سمجھانا مشکل کام ہے، اس لیے اس کی بھی یہاں پر تفصیل ذکر نہیں کی جائے گی. بس اجمال کے ساتھ کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے. پہلی قسم ذوی الفروض کہلاتی ہے، جن کے حصے شریعت نے طے کیے ہوئے ہیں، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اور دوسری قسم کے عصبات ہیں کہ اصحاب الفرائض اگر ہوں تو ان کو ان کے حصے دینے کے بعد عصبات کو ملے گا. اگر
اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھر سارا انہی کو مل جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں قسم کے نہ ہوں پھر ذوی الارحام کو ملتا ہے، تو جن میں نے عرض کیا ماموں، نانا، خالہ، پھوپھی وغیرہ آتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی علم الفرائض کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبع کیا ہے، وہ چند ایک احادیث کا تذکرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم الفرائض، علم المیراث سیکھو اور سکھاؤ، اس لیے کہ میرا اس دنیا سے وصال ہونے والا ہے، میں نے اس دنیا میں سدا نہیں رہنا، بالآخر میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو اس لیے مجھ سے یہ علم سیکھ لو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بھی مسئلہ درپیش آ گیا جا کر آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو بعد میں اگر آپ سے سیکھا ہوا ہوگا تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی کی تو پھر بعد میں اس کا حل نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے متنبع فرمایا کہ مجھ سے سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اور اسی طرح دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور علم الفرائض کو سیکھو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو لوگوں کے درمیان آپس میں کسی حصے کے بارے میں جھگڑا ہو اور کوئی آدمی ان کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا موجود نہ رہے، یعنی اس علم کی آگاہی والے لوگ میسر آنا بند ہو جائیں اور پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، اس لیے اس علم کو سیکھو بھی اور دوسروں کو سکھاؤ بھی۔ تو خاص طور پر آپ نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم المیراث سیکھو اور سکھاؤ، اس لیے کہ یہ سب سے جلدی میری امت سے اٹھائے جانے والا علم ہے۔ تو علوم جتنے بھی دین کے ہیں ان میں سے سب سے پہلے اٹھنے والا علم علم المیراث ہوگا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی کھیل کھیلنا چاہو تو تیر اندازی کا کھیل کھیلو، یعنی ایسا کھیل کھیلو جو تمہارے بھی فائدے کا ہو اور پوری امت کے بھی فائدے کا ہو۔ نشانہ بازی، نشانہ سیکھنا، اس وقت تیر تھے اور اب تیر نہیں ہیں، تو جو جو چیزیں ہیں ان کا نشانہ سیکھو۔ اگر تم کھیلنا چاہو تو یہ کھیل کھیلو۔ جن کھیلوں میں اس وقت ہم لگ گئے ہیں گیم میں، چاہے وہ موبائل پہ ہوں، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہوں، چاہے وہ دکانوں پہ جا کے جو گیمیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر ہوں، یہ مسلمانوں کے کھیل نہیں ہیں، اس میں مسلمانوں نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا ہوا ہے۔ اگر تم کچھ کھیلنا چاہو تو پھر تیر اندازی کا کھیل کھیلو، اور اگر تم آپس میں گفتگو کرنا چاہو، بات چیت کرنا چاہو تو علم المیراث کی بات چیت کیا کرو کہ فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے، فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے، شریعت نے فلاں کا یہ حصہ طے کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ہم غیبتوں میں، چغلیوں میں اور ادھر ادھر کی خرافات میں اور دنیا کی باتوں میں الجھیں۔ ہماری گفتگو علم دین کے حوالے سے ہونی چاہیے، اور گفتگو بھی اس حساب سے کہ جتنا ہمیں علم ہے۔ ایسے ہی خام خواہ بولے چلے جانا بغیر پتہ کے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے، اس کی بھی وعید آئی ہے۔ تو سیکھا ہوا ہوگا تو اس موضوع پر گفتگو بھی آسان ہوگی، اگر سیکھا ہوا نہیں ہوگا تو پھر گفتگو بھی مشکل ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر ہمیں اس کی ترغیب دی ہے کہ علم المیراث سیکھنا چاہیے، جلدی اٹھ جانے والا علم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔